تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوزے دل کی کریں کیا دوا۔ خوش آمدید، علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، مفتی اکمل صاحب، قبلہ محمد رضا دودانی صاحب، بہت شکریہ۔ بس میں فوراً سے ہی آغاز کر دوں بغیر کسی تمہید کے۔ مفتی اکمل صاحب، جدید ذرائع ہیں، موبائل فون ظاہر اس میں شامل ہے، آئی پیڈ شامل ہے، تو بہت سارے لوگوں نے اب یہ کیا ہے کہ وہ کتب بینی بھی جو ہے وہ یعنی اس طریقے سے کتاب نہیں پڑھتے، وہ موبائل پہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو قرآن پاک کو اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہیبٹ بنائے روزانہ کی بنیاد پہ، تو اگر وہ موبائل پہ یا آئی پیڈ پہ ہی پڑھ لے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر قرآن پاک باقاعدہ نقوش کی شکل میں یعنی تحریری شکل میں موجود ہو، جسے کتاب میں ہوتا ہے، تو اس کتاب کو چھونا، یا اگر کسی کتاب میں آیت قرآنی لکھی ہوئی ہے خاص اس آیت قرآنی پہ ہاتھ رکھنا، یہ منع ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ٹیبلٹس وغیرہ ہیں یا موبائل ہیں، ان میں ڈیٹا کی شکل میں قرآن پاک ہوتا ہے، باقاعدہ نقوش نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا اس کی ہم اجازت دیتے ہیں، بالکل ہاتھ لگا کر اس کو ٹچ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح۔ اچھا یہ بتا دیجیے گا رضا دودانی صاحب، روزے کی حالت میں ناخن کاٹنا، روزے کی حالت میں بال کاٹنا، روزے کی حالت میں شیپ بنوانا، یہ مسائل ہیں ان میں کچھ یا ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبطلات روزہ کی فہرست میں کہیں پر بھی یہ چیزیں نہیں ہیں کہ مثلا اگر ناخن کاٹ لیا تو روزہ باطل ہو جائے گا، یا شیو کرنے سے مراد اگر یہ ہے کہ داڑھی منڈوانا، تو وہ تو روزہ ہو نہ ہو دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ صحیح ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس سے روزہ باطل نہیں ہو جائے گا۔ جیسے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو روزے کی قبولیت کے حوالے سے مؤثر ہوتی ہیں۔ صحیح ہے۔ اگر ایک انسان ہے وہ روزہ رکھتا ہے اور فرض کیجئے ظہر اثر کی اس نے نماز بھی نہیں پڑھی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ باطل نہیں ہو جائے گا، مگر یہ روزہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا بہت مشکل ہے۔ اسی طریقے سے غیبت کرنا یا اسی طریقے سے گالم گلوچ کرنا، یہ تمام تر چیزیں روزے کی قبولیت کی راہ میں یقیناً ایک آبسٹرکشن ہے، ایک بہت بڑی ہنڈرنس بن سکتی ہے۔ یہ داڑھی کا آپ نے بتایا تو فقہ جعفریہ میں پھر آپ اپنا بتا دیجیے گا، بسم اللہ۔ تو یہ فقہ جعفریہ میں کیا ہے، کتنی داڑھی رکھنا واجب یا فرض ہے؟ فقہ جعفری کے اندر داڑھی منڈوانا حرام ہے۔ ظاہر ہے کہ واجب ہونے کا عنوان تو اس وقت آئے گا کہ جب داڑھی آئے گی۔ ہر بالغ شخص کے چہرے پر داڑھی ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر داڑھی آ جاتی ہے نیچرلی، جو کہ عام طور پر آ جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو منڈوانا حرام ہے۔ اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے جس کو عرفاً کہا جا سکے کہ داڑھی ہے، یعنی یہ دیکھ کر نہ کہا جائے کہ نہیں صاحب یہ داڑھی کے نام پر صرف ایک فارمیلٹی پوری کی گئی ہے اور 0 میٹر یا ایک جس کے نتیجے میں اس کو عرفاً داڑھی نہ کہا جا سکے۔ ہاں اگر تھوڑی زیادہ ہو تو یقیناً یہ بہتر بھی ہے، ثواب بھی اس کے اندر زیادہ ہے، اور پھر بعض فقہا جو ہے اس کے اندر فرینچ کٹ کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ اگر اتنا بھی کر لیں اور عرفاً جس کو داڑھی کہا جائے اگر ہو جائے تو کفایت کرے۔ اور کیا ہے فقہ حنفیہ میں داڑھی کے اعتبار سے؟ مطلب ہمارے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ مطلقاً فرمان علی شان تھا کہ داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کرو اور یہودیوں کی صورت مت بنو، مقدار مجہول رکھی، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عمل ثابت ہے کہ ایک مشت اس طرح پکڑ کے اس کو ترشوا دیا کرتے تھے۔ اچھا، خصوصاً عبداللہ بن عمر عمرے کے بعد حج کے بعد ایسا کرتے تھے۔ اچھا، تو ان دونوں کو پھر ملا کر کہ کم از کم ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، کم از کم ایک مٹھی، اس سے کم کروانا یہ ہمارے نزدیک منع ہو۔ ٹھیک ہے۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، دل میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے؟ یعنی آپ قرآن مجید سامنے پڑھیں، آپ الفاظ نہیں ادا کر رہے لیکن آپ دل میں پڑھ رہے ہیں، تحریر پڑھ رہے ہیں، ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ دیکھیں قرآن کی تلاوت کے حوالے سے ابھی مفتی صاحب نے بھی ذکر فرمایا، کل کی نشست میں بھی ہم ذکر کر رہے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنا قرآن آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن کی تلاوت کریں، جہاں جہاں سے آپ کے لیے آسانی ہو۔ بالکل صحیح۔ باقی کوئی بھی پڑھنے کی چیز ہے، چاہے وہ نماز کے اندر قرآن پڑھنا ہے، خارج کے اندر قرآن پڑھنا ہے، تسبیحات پڑھنے ہیں، وظائف پڑھنے ہیں، تکبیرات واجبہ ہیں جس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے، یا تکبیر تحریمہ ہے جو ضروری ہے، اس کے لیے الفاظ کا تلفظ کا ہونا کہ کم از کم انسان خود سن سکے، الفاظ بنے یہ لازم و ضروری ہے۔ یہ جو قرآن پاک آگے رکھ کے، وسیم بھائی قرآن پاک آگے رکھ کے، اور ہمارے پرانے بوڑھے ہل رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک آگے رکھ کے اور یوں ہل رہے ہوتے ہیں، یہ تلاوت قرآن نہیں ہے، بالکل کسی صورت میں نہیں ہوگی۔ اچھا، یعنی علامہ صاحب ایک ہوتا ہے نماز میں تو ظاہر ہے وہ سوروں کی ادائیگی ضروری ہے، کہیں بھی پڑھنا، لیکن ویسے اگر میں کہیں بھی پڑھنا جہاں قرات ہے، اقرا ہے، اس کے لیے تلفظ کا بننا اور کم از کم اپنے کان کے اندر آواز کا ہونا لازم و ضروری ہے۔ اچھا نماز کے اندر بھی کچھ لوگ یوں کرتے ہیں، آئے نماز کے اندر، ہاں نہیں ٹھیک ہے، نماز میں سمجھ آ گئی کہ ادائیگی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ہر وہ مقام، نکاح ہے، طلاق ہے، ذب ہے،
ہر وہ مقام کے جہاں شریعت کو پڑھنا مطلوب ہے وہاں الفاظ کا ہونا، تلفظ کا ہونا یہ لازم و ضروری. تو اس میں آپ یہ کہیں گے نا، مطلب میں سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر ایسا عمل کر رہے ہیں تو یہ یعنی اس عمل میں یقیناً کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن شاید اس انداز سے تلاوت کلام پاک کے زمرے میں نہ ہے ویسا ثواب نہ ملے، ایسا ہی ہے؟ پڑھنا ہی نہیں ہوگا، پڑھنا شمار ہی نہیں، یعنی ایسا پڑھنا اور نہ پڑھنا ایک ہی آپ کہہ رہے ہیں؟ پڑھنا شمار ہی نہیں ہوگا. قرات جو مطلوب ہے شریعت کو وہ نہیں. یہ مطالعہ قرآن ہو سکتا ہے، آپ قرآن کے سامنے رکھا ہوا آپ نے، آپ مطالعہ قرآن اس کو کہہ سکتے ہیں. مطالعہ قرآن میں ایک اچھی مطلب ایک نہ کرنے سے تو بہتر ہے یا نہیں کہ ایک شخص ہے، یعنی میں اپنی مثال کہ خستگی محسوس، ہم کبھی جب اسکرپٹ تیار کر رہے ہوتے ہیں ٹرانسمیشن کا، تو میں اپنی ٹیم سے کبھی کہتا ہوں کہ میں بہت خستگی محسوس کر رہا ہوں، میں یہ اسکرپٹ بس ویسے ہی پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو باواز بلند پڑھ کے نہیں سنا. ٹھیک ہے. تو قرآن کریم کی کبھی ایک میں سوچوں میں خستگی محسوس کر رہا ہوں تو میں نہیں تلاوت کر رہا، تو میں ایک نظر دیکھ کے دل میں پڑھ لوں تاکہ کم از کم آپ مطالعہ قرآن کا اور قرآن کو دیکھنے کا آپ کو ثواب ملے گا. قرات قرآن جو ہے اس کے لیے پڑھنا لازم و ضروری. ٹھیک، بالکل صحیح. میرے خیال میں یہ صرف لغت کا فرق ہو گیا. اچھا، بات جس چیز کو آپ پڑھنا کہہ رہے ہیں اسی کو علامہ صاحب جو ہے وہ مطالعہ کرنا کہہ رہے ہیں. یعنی آپ دل میں پڑھنے کی جو تعبیر استعمال کر رہے ہیں اسی کے لیے علامہ صاحب نے غالباً مطالعے کی تعبیر استعمال کی ہے. ہم تقریباً سیم پیج پر ہیں. لیکن پڑھنے کے لیے مصحف فرما رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بات بس جو حضرت نے فرمایا نا اس کی بس تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ جہاں کہیں حدیث میں پڑھنے کا لفظ آیا پڑھنے اور اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں وہ اسی وقت فضیلت حاصل ہوگی جب آپ زبان سے اتنے آواز سے پڑھیں، کان سنیں. باقی جو ٹچ کرنے کا ہے، دیکھنے کا ہے، دل میں پڑھنے کا، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ جتنا مرتب فرمائے، لیکن جو حدیث میں بیان ہوا وہ اسی صورت میں ملے گا جب آپ اس کے ریکوائرمنٹ پورے کریں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک. اچھا، یہ حالت روزہ میں مفتی اکمل صاحب ٹائم پاس کرنے کے لیے کچھ بھی ایسے کام کرنا ہے کہ جو شرعاً حرام نہیں ہے لیکن وہ کیے اس لیے جا رہے ہیں کہ روزے کا ٹائم پاس ہو جائے، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ مثلا لوڈو کھیل لینا، کرکٹ کھیل لینا، اس طرح کا. دیکھیں اپنے کام کو مختلف کاموں میں، اپنے ٹائم کو مختلف کاموں میں ڈیوائیڈ کرنا چاہیے. اچھا، صحیح ہے. مثال کے طور پہ پہلے فرائض ہیں، پھر واجبات ہیں، مستحبات ہیں مختلف، پھر مستحبات میں عبادات کی مختلف اقسام ہیں، جیسے نوافل پڑھ لیے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر الہی کر لیا. اب اس کے بعد بھی اگر وقت بچتا ہے تو پھر دو چیزیں ہیں، یا تو آدمی سو جائے، یہ بہت ہی بیسٹ ہے کہ امام غزالی فرماتے ہیں گناہگار کا سو جانا اس کے جاگنے سے بہتر ہے. اچھا، تاکہ سوتا رہے گا تو گناہ سے تو محفوظ رہے گا. گناہ سے تو محفوظ رہے گا. اور اگر فرض کر لیں نیند بھی نہیں آ رہی ہے تو پھر اس طرح کے مباح کھیل کھیل سکتے ہیں، بشرطے کہ اس میں بہت طوالت نہ ہو، 2 گھنٹے 4 گھنٹے ہوں، غصہ ہو جائیں، کینہ، آپ نے میری گوٹ پیٹ دی تو دل میں کینہ بٹھا لیا کہ ابا کی گوٹ کیوں پیٹی ہے بیٹے نے، اور بیوی سے ناراض ہو گئے. ایسا نہ ہو، کچھ شرط لگا کر نہ کھیلا جائے. ہاں، لوڈو پہ فساد ہو جاتے ہیں آج کل، لوڈو سٹار پہ وہ آن لائن کھیل پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں صاحب اس کو سائڈ میں، اور گیم آن لائن کھیل رہے ہوتے ہیں تو واٹس ایپ گروپ سے نکال دیتے ہیں ایک دوسرے کو. اچھا، یہ آن لائن جو ہے نا اس میں بعض اوقات کوائنز وغیرہ دیے جاتے ہیں اور باقاعدہ کوائنز لگا کر کھیل رہے ہوتے ہیں، اگرچہ اس میں مالی لحاظ سے فزیکلی اعتبار سے آپ کی کرنسی نہیں جا رہی ہے لیکن کوائنز بہرحال جیتتے یا ہارتے ہیں، اور اس میں جوئے کا معنوی لحاظ سے تصور ہے. بچوں کو اس سے سختی سے منع کرنا چاہیے. آج وہ یہ کوائنز جو ڈیجیٹل کوائنز ہیں اس کو یوز کر رہے ہیں، کل یہ شوق شیطان بیدار کرے گا، پیسہ بھی لگے گا اور انسان جواری بنے گا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فقہی اعتبار سے شاید اس طرح حرام نہ ہو، لیکن یہ جو آج مزاج ڈیولپ ہوگا کل پھر وہ ان دونوں کا فرق نہیں سمجھے گا، کل پھر وہ واقعی پیسوں کے لیے کھیلے گا. پھر حرمت نہیں لیکن کراہت اس میں ضرور ہے. یہ ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اب رضا داؤدانی صاحب، اب وہی ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ تو بہت سارے سوالات اس اعتبار سے بھی آ رہے ہوتے ہیں. بھائی ایک سوال آیا، پیش آنے والا ہے، کسی نے، میں نے ایک ٹویٹ کیا، ٹھیک، آپ کو اس ٹویٹ کی تحریر بڑی پسند ہے آپ کو، تو آپ نے میرا وہ ٹویٹ کاپی کر کے، میری اجازت بالکل نہیں تھی، آپ نے کاپی، یا الٹا کر لیتا ہوں مثال کو، آپ نے ٹویٹ کیا، مجھے بہت پسند ہے، میں نے کاپی کر کے اپنے نام سے پیسٹ کر کے وہ ٹویٹ کر دی، اور دنیا میں میری تعریف ہو رہی ہے، بادامی صاحب نے کیا زبردست ٹویٹ کیا. یہ مواد آپ کا تھا جو میں نے چوری کر کے اپنے نام سے آگے، تو یہ بھی چوری اور اسی کے زمرے میں آئے گا؟ اس کو علمی خیانت کہیں گے. انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے کہ جب کسی کا ایک ایسا جملہ ہے کہ جو بہت اپیلنگ ہے، جس کی واقعاً ایک ورتھ ہے، تو پھر اس کے حوالے سے اس کو بیان کیا جائے، یہ یقیناً انٹلیکچوئل آنیسٹی کے اکارڈنگ ہے. اچھا، اب اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے، اگلا مرحلہ آتا ہے کہ کوئی جملہ کبھی کسی نے کہا تھا مگر وہ اتنا پاپولر ہو گیا کہ اب محاورے کی وہ صورت اختیار کر چکا ہے. جیسا کہ جتنے بھی بڑے محاورے ہیں نا، ان سب کے بیک گراؤنڈ پہ آپ دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی سٹوری، کوئی واقعہ، کوئی قول آپ کو مل جائے گا. بالکل بالکل. تو وہ جب محاورے کی شکل اختیار کر جاتا ہے تو پھر ضروری نہیں ہوتا کہ اس حوالے سے بیان کیا جائے. لیکن بہرحال اگر کسی کے ذہن کی اپج ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک ایسی شاہکار کوئی تخلیق سامنے آئی ہے، تو پھر اس کے بعد مناسب یہی ہے کہ اس کا حوالہ دیا جائے.
علامہ لیاقت صاحب اذان جب ہو رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اذان کے الفاظ کو دہرانا چاہیے؟ یا ایک سوال یہ بھی ہے کہ کہیں ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ بہترین وقت ہوتا ہے قبولیت دعا کا، تو اگر اذان ہو رہی ہے تو اس وقت آپ ہاتھ اٹھا کے اپنی دعائیں مانگیں، یہ بہتر ہے یا اذان کے الفاظ دہرانا بہتر ہے؟ دیکھیں دوران اذان تو آپ کو اذان ہی کیا جواب دینا ہے. ایک تو سب سے بڑھ کر یہ ہے، سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے وسیم بھائی، جی آپ کے اتنے بڑے پلیٹ فارم سے ہم مسلمان ہیں، جب اذان ہو رہی ہو تو سارے معاملات کو، ہر چیز کو موقوف کر دیں، اذان کا جواب دیں. ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، کچھ اور مصروفیت ہوتی ہے، اذان کی توجہ ہی نہیں ہوتی ہے کہ اذان ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے. صحیح. دوسرا ہمیں بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ میرے محلے کے اندر 5 مسجدیں ہیں، تو 1 منٹ میں ایک اذان شروع کرے گا، دوسرے منٹ کے اندر دوسرے کی شروع ہوگی، تیسرے منٹ کے اندر تیسرے کی شروع ہوگی. جی ٹھیک ہے، شرعی اعتبار سے پہلے کے جواب دے دیا، آپ کا جواب ہو گیا، اب آپ مکلف نہیں ہیں شرعی اعتبار سے. لیکن ایک احترام کے لیے کچھ تو ہو کہ ہم آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں. میں اپنے مؤذن سے یہ کہتا ہوں کہ بیٹا سب کے ساتھ اذان دیا کرو. کوئی واش روم میں جا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، خاص طور پہ رمضان کے اندر، تو 1 منٹ کے اندر میں نے کسی کا ایک سنا تھا کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو 13 منٹ تک اذانیں مسلسل ہوتی رہی، 1-2 منٹ اذانیں ہو رہی، تو اس میں ہم علماء کو بھی کچھ نہ کچھ خیال کرنا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ عوام الناس یہ کریں کہ اذان کا احترام کریں، خاموشی اختیار کریں، اور دوسرا اذان کا جواب دیں. ہر کلمے کا اپنا اپنا جواب ہے، اس کے اپنے اپنے الفاظ ہیں. اگر آپ کو کچھ نہیں آتا ہے تو جو کلمات ہیں انہی کلمات کو آپ دہراتے رہیں. ٹھیک ہے جی، انہی کلمات کو دہراتے رہیں. آخر میں مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اذان کے کلمات کو دہرایا اور اس کے بعد مجھ پر درود و سلام پڑھا، یہ مسلم شریف کی صحیح روایت ہے. فرمایا مجھ پر درود و سلام پڑھا اور اس کے بعد وہ دعا مانگی جس میں حضور کے وسیلے اور مقام محمود کا ذکر ہے، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے. اب ہمارے ہاں بہت بڑا ایک جھگڑا ہوتا ہے، وہ کیا کہ اذان سے پہلے درود و سلام یہ بدعت ہے، اذان سے پہلے بعد میں درود و سلام یہ ایڈیشن ہے. تو اس کا اگر حل کرنا چاہتے ہیں، ایک حل کی طرف اگر جانا، جھگڑا اور یہ مناظرہ یہ تو ایک دنیا دور ہے. وہ مرغے لڑانے والی کمپنی دوسری والی ہے جہاں مرغا لڑایا جاتا ہے. ہمارا تو امت کو ملانے کے لیے کہ اگر آپ معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ مت دیجیے اذان سے پہلے درود و سلام مت پڑھیے، آپ اذان کے بعد درود و سلام پڑھ لیں. اور مسلم شریف کی صحیح حدیث پاک اس کے اوپر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان پڑھنے کا حکم دیا. اور وسیم بھائی میں شام گیا ہوں، عراق، وہاں دیکھا ہے کہ اذان کے بعد درود و سلام پڑھتے ہیں. تو آپ پڑھیں گے تو سنت رسول کے حکم کی بھی تعمیر ہو جائے گی اور آپ کو نہ ایڈیشن لگے گا، نہ بدعت لگے گی، نہ کوئی الگ چیز لگے گی. تو اذان کا جواب دیں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے. مفصل جواب فرمایا مختلف جہتوں کے حوالے سے سوال کے. تو مفتی اکمل صاحب، اذان کے دوران جو خواتین ہم نے دیکھا سر پہ دوپٹہ، تو یہ ایک فقہی اعتبار سے کوئی چیز ہے جو کہ لازم ہے؟ جب ظاہر احترام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو رہا ہے، تو اس لحاظ سے یہ ضروری ہے. ہاں جی، یہ مطلوب شرع تو نہیں ہے. اچھا جی ہاں، یہ لیکن اچھا ہے جی، احترام والا کوئی بھی کام جس کو شریعت نے منع نہ کیا ہو. کیونکہ بعض اوقات بعض لوگ ایسے کام بھی اختیار کر لیتے ہیں جس کو احترام سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، شریعت نے منع کیا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر احترام والا کوئی بھی ایسا کام جس کو شریعت نے منع نہیں کیا، انشاءاللہ اس پہ ثواب کا ترتب ہوگا. تو یہ بہنیں دوپٹہ وغیرہ اوڑھ لیتی ہے خاص طور پہ اذان کے ٹائم پہ، یہ بہت اچھی بات کرتی ہیں. صحیح ہے. یہ آپ کا بھی اس پہ یہ اوپینین ہے؟ بہت عمدہ. جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بے قصد ورود نہ ہو، کہ نہ کوئی آیت آئی ہے نہ کوئی حدیث آئی ہے، لیکن بہرحال ایک عرفی، ثقافتی، تہذیبی تمدن کے اندر ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک رسپیکٹ شو کی جاتی ہے، اور اس نیت کا انشاءاللہ ثواب پروردگار عالم اور اس عمل کا ثواب انشاءاللہ خدا کی. بڑا معصومانہ سوال ہے وہ کہ جہنم کے بارے میں تو جو ہے وہ ہمیں بتایا جاتا رہتا ہے کہ اتنی آگ اور اتنا یہ وہ سارا. تو السلام علیکم، خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جنت کے بارے میں بھی تو کچھ بتائیں کہ وہاں کیا فیسلٹیز ہوں گی تاکہ دل مائل ہو کس طرح جانے کا. حوروں کے بارے میں اب یہ حوروں کا کس نے کہاں سے حوالہ یہ؟ اب ہاں یہ میں نے نہیں کہا تھا، یہ قبلہ اسماعیل نورانی صاحب نے آتے جائے. آپ اس پر روشنی فرمائیے گا، آپ بتاتے ہیں. باقی حوروں کے بارے میں آپ بتائیے جی. جہنم، وہ کہنے جی جہنم سے ڈراتے رہتے ہیں، جنت کے بارے میں تو بتائیں تاکہ ہمارا ذرا اکثر کو. تو پھر کانوں میں آواز ہے کہ حوروں کے بارے میں بتائیں. تو بالکل آپ اگر اجازت ہے رضا بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. یقیناً اللہ رب العالمین نے جنت بھی تخلیق فرمائی اور دوزخ بھی اس نے تخلیق فرمائی. اور اللہ کی ہر تخلیق میں، ہر چیز کو پیدا فرمانے میں حکمتیں ہیں، کیونکہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت. سبحان اللہ. یعنی جو حکیم ذات ہوتی ہے اس کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو اس نے
یہ ساری چیزیں حکمت کے ساتھ پیدا فرمائی، اور حکمت یہ ہے کہ جنت کے ذریعے سے لوگوں کو اچھے اعمال کی طرف ترغیب دلائی جائے اور جہنم کے ذریعے سے برے اعمال سے بچایا جا سکے۔ تو جنت میں انسان جائے گا کیا ملے گا اس کو؟ کوئی ذرا منظرنامہ بتایا نا تھوڑا۔ دیکھیں جنت تو خود ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے اندر کی پھر نعمتوں کی اتنی ساری تفصیلات ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہمارا یہ مختصر سا پروگرام اس کے لیے کفایت نہیں کر سکتا۔ تو میں تو اس میں بلکہ صرف مشورہ ہی دے سکتا ہوں کہ آپ ایک مستقل اس کے لیے گفتگو رکھیں، صرف جنت پر رکھ لیں، پھر کبھی کسی جنت کی ایک نعمت پر پروگرام رکھ لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں گفتگو اچھی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید نے الگ الگ نعمتوں کو بھی جنت کے ذکر فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، جنات النعیم بھی قرآن نے کہا، اس کے درجات بھی اللہ نے بیان فرمائے۔ پھر ایک بات یہ کہ جنت کے اندر بہت سے درجات ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ ترین جو درجہ ہے وہ جنت الفردوس کہلاتا ہے۔ جی جی، جب کہتے ہیں دعا جنت الفردوس میں اللہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جی جی، حدیث میں بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی اللہ الفردوس، اللہ رب العالمین سے فردوس کا سوال کیا کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں جنت الفردوس کا سوال اس پر ایک نشست ذرا ہم کوشش کریں گے، 2-3 سوالات اگلے نشست میں رکھ لیں کہ یہ کیا معاملات ہوتے ہیں جنت و جہنم کے، اور اس میں پھر اگر آپ لوگوں کے سوالات میں سوال ہے تو بتائیے گا، تو پھر میں آپ کو یہ سوالات بھی پوچھ لیں گے، مزید جزیات اگر اس حوالے سے جاننا چاہیں تو۔ بہت شکریہ یہ تمام علماء کرام کا، بہت شکریہ، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا